अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सैकड़ों जाने लेने वाले डंपर ड्राइवर को अब भी होश ना आया। रेस का जुनून सवार हो गया। कराची सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा कैसे रोनुमा हुआ, बच जाने वाले अफराद ने सब बता दिया। कहा कि दो डंपर्स में रेस लग रही थी, एक गाड़ी को हिट किया, बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने जिम्मेदार ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया है। खुर्रम गुलजार रिपोर्ट करेंगे। किसी की जान की परवाह ना ही चालान की कोई फिक्र है। शहर कायद में मौत बांटता हैवी ट्रैफिक हथे से उखड़ गया। कराची में डंपर ड्राइवर ने तमाम हदें पार कर दी। गुलशन मेहमान ट्रैफिक हादसा कैसे रोनमा हुआ, सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। पिकनिक मनाकर आने वाली फैमिली को रेस लगाते 2 डंपर्स ने कुचल डाला। हादसे में बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हुए। एनी शाहिद जुनेद खौफनाक हादसे की आप बीती सुनाते हुए लरस गया। 2 ट्रॉले जो थे वो तेज स्पीड में आ रहे थे ना, और हम जैसे ही हमने यू टर्न किया तो एक ट्रॉले ने हमें पीछे से हिट किया। पीछे से हिट करने के बाद हमें याद नहीं क्या हुआ, फिर सामने से एक और ट्रक आ रहा था तेज़ स्पीड में, तकरीबन 100 की स्पीड होगी उसकी, और उसने हमारे को इंजन की तरफ से इतनी ज़ोर से हिट किया तो फिर हम बेहोश हो गए। फिर हमें नहीं याद कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। टक्कर मारकर डंपर ड्राइवर हमेशा की तरह मौका वारदात से फरार हो गया। हादसे में बच जाने वाले खानदान के अफराद ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। हम लोग सारे भागते हुए, सबसे पहले मैं आगे गया तो मैं देखा जो हमारा दोस्त शीशे से बाहर निकल के गिरा था, उसका सर और डंपर का टायर उसके बिल्कुल पास था और वो बेहोश था। फिर हमने उसको उठा के फटाफट एम्बुलेंस को बुलाया, उसको डाला। फिर एक छोटे बच्चे को हमने जल्दी से एम्बुलेंस में डाला। पुलिस ने दावा किया है कि जिम्मेदार ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। और कराची में अमन-ओ-मान की सूरत हाल अबतर है। शहर कायद में डाकू बेलगाम। गुलशन हदीद में डकैती के दौरान फुटेज सामने आ गई। मकतूल आलिम खान बैंक से 8,90,000 रुपए लेकर निकला था। मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान ने असलहे के जोर पर गाड़ी को रोका। लूट मार के बाद जाते हुए गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 28 साल आलिम खान शदीद जख्मी हुआ, जिसे निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताजिर दौरान इलाज दम तोड़ गया। रकम की मुखबरी बैंक से हुई है या कहीं और से, पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। कराची पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम है। गुलशन हदीद में ताजिर के कातिल डाकू पकड़े न जा सके हैं। लियाकताबाद बच्ची कत्ल केस में जेर हिरासत मुलजिम केस का मरकजी मुलजिम करार, और अलफला थाने में आने वाली शहरी की मोटरसाइकिल थाने के गेट से चोरी करवा ली गई। लियाकताबाद नदी से बच्ची की लाश मिलने के केस में भी पेशरफ। जेर हिरासत फयाज को केस का मरकजी मुलजिम करार दे दिया गया। CCTV फुटेज में बच्ची फयाज के साथ देखी गई थी। मुलजिम के मोबाइल डाटा और बच्ची के बहन भाइयों ने सच बता दिया। दूसरी जानब मुहाफिज ही लुटेरे निकले। अलफला थाने में आने वाले शहरी की 125 मोटरसाइकिल थाने के गेट से चोरी कर ली गई। शहरी शाहिद इकबाल पुलिस मुलाजमीन से मिलने के लिए थाने आया था। CCTV फुटेज में देखा गया है कि मुलजिम वारदात से कबल ड्यूटी अफसर के कमरे में आया था। लाहौर के इलाके किला गुज्जर सिंह में पुलिस पार्टी पर तशद्दुद का वाक़या। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ किला गुज्जर सिंह में पुलिस को लड़ाई झगड़े की इत्तला मिली थी। पुलिस के पहुंचने पर डंडों से लड़ते मुलज़मान ने एहलकारों पर हमला कर दिया, मारा पीटा, वर्दियां भी फाड़ दी थी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम को आग लगने के वाक़यात न रुक सके हैं। शेखुपुरा और पिंडी भटिया में भी कई मकामात पर खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। काश्तकार शदीद परेशान है और मुश्किलात से दो चार हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम को आग लगने के वाक़यात, किसानों के अबतर हालात, काश्तकारों की मेहनत खाक में मिल गई। फिरोजवाला में भी तैयार फसल को आग ने लपेट में ले लिया। 7 एकड़ पर फैली लाखों रुपए मालियत की गंदम जल गई। मुरीद के में भी तैयार फसल को आग लग गई। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों की मदद से फौरी काबू पा लिया गया। पिंडी भटिया के नवाही गांव कोट सरवर में भी 20 एकड़ पर फैली सोने जैसी गंदम की फसल जलकर खाकस्तर। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग बिजली के ट्रांसफार्मर से लगी। फसलों को आग लगने के वाकयात में कई खलियान जलकर राख हो गए। गरीब मेहनतकश किसान साल भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान और तुर्की में तवानाई, कानकुनी, मादनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी है। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तुर्की का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने गज़ा में 50,000 मासूम जानों के ज़िया की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी कर दिया। इस मौके पर रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। आलमी उमूर पर दोनों मुल्कों के ख़यालात में मुकम्मल हम आहंगी है। दोनों ममालिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। Joint ventures and investments in energy, IT infrastructure, mines and minerals, and agriculture sector. I am absolutely confident by the grace of God,
that through our joint efforts, we will achieve the mutually agreed target of enhancing our bilateral trade to $5 billion. We strongly condemn the brutal killings of over 50,000 innocent Palestinians, including women and children. We have called for an immediate ceasefire and unhindered flow of humanitarian assistance for the Palestinian people. During the terrorist attacks in Pakistan, and I'd like to wish a speedy recovery to the wounded. We continue to support Pakistan in its fight against all forms of terrorism. We exchange views on bilateral relations as well as regional and global issues. As you know, Turkey and Pakistan was also one of the countries that gave the strongest reaction to the genocide in Gaza. We will continue to work together towards the establishment of an independent and sovereign Palestinian state. اور لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحافیوں اور لیگی کارکنوں سے غیر رسمی ملاقات. گفتگو میں کہا پاکستان اب صحیح سمت میں چل پڑا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف بہترین کام کر رہے ہیں. پی آئی اے بند کروانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے. نواز شریف کا کہنا تھا کہ سب کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. اپنی صحت سے متعلق افواہوں کو رد کرتے ہوئے کہا وہ بالکل ٹھیک ہیں, غلط خبریں پھیلائی گئیں. شہباز شریف نے گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالا دیا اور مریم نواز نے پنجاب میں ترقی کی نئی راہیں کھولی ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں فائرنگ. رائٹرز کے مطابق 26 سیاح ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے حملے کے فوری بعد پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا. حسب روایت بھارتی میڈیا نے بھی من گھڑا جھوٹا پروپیگنڈا نشر کرنا شروع کر دیا. مقبوضہ جموں و کشمیر کے علاقے پہلگام میں فائرنگ. سیاحتی مقام پر فائرنگ سے 26 سیاح ہلاک. رائٹرز نے تصدیق کی کہ فائرنگ کے واقعے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے. واقعے کے فوری بعد بھارتی میڈیا آپے سے باہر ہو گیا. حسب روایت من گھڑت پروپیگنڈا نشر کرنا شروع کر دیا. را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی پاکستان کے خلاف زہر اگلا. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز بھارتی پروپیگنڈے پر سیخ پا. یہ ہمیشہ بھارت کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ جب بھی کوئی ان کا وزیر ملک سے باہر جا رہا تھا, پرائم منسٹر, یا باہر سے جتنے جیسے اب امریکن وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں انڈیا, اس سے پہلے یہ اسٹیج ڈرامہ کرتے ہیں, فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں اور الزام پاکستان پہ سوچے سمجھے بغیر لگاتے ہیں. میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں ان کی را اور انڈین میڈیا جو کہ ہمیشہ کے زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے. پاکستان کے خلاف بھارتی ہرزہ سرائی پر پاکستانی بھی غصے میں آ گئے. ٹویٹر ایکس پر انڈین فالس فلیگ کے نام سے ہیش ٹیگ ٹرینڈنگ کرنے لگا. بھارت روایتی طور پر اہم موقعوں پر فالس فلیگ کا ڈرامہ رچا کر دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے. مبینہ حملہ بھی اس وقت ہوا جب امریکی نائب صدر بھارت کے دورے پر ہیں. سندھ کا پانی چوری نہیں ہونے دیں گے. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ہم آواز. سینٹ میں دیا حکومت کو کرارا جواب. دونوں جماعتوں کے ارکان چیئرمین سینٹ کی ڈائز کے سامنے پہنچ گئے. پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا. چیئرمین سینٹ ارکان کو مناتے رہے. وزیر قانون بھی معاملہ ٹھنڈا کرتے رہے. کہا کہ نہروں کا معاملہ ساتھ بیٹھ کر حل کر لیں گے. شبلی فراز نے کہا کہ ہم ملک پرست ہیں, پاکستان کھپے والی پارٹی ہے. نہروں کا معاملہ سینٹ جا پہنچا. پی پی ارکان سراپا احتجاج. پی ٹی آئی بھی ہم نوا بن گئی. سینٹ کا اجلاس شروع ہوتے ہی شور شرابے کی نظر ہو گیا. پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ احتجاج. دونوں جماعتوں کے ارکان چیئرمین سینٹ کی ڈائش کے سامنے آ گئے. پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے ایوان سے واک آؤٹ کیا. کورم کی نشاندہی پر سینٹ کا اجلاس 2 بار ملتوی کرنا پڑا. نہروں کے معاملے پر وزیر قانون ارکان کو ٹھنڈا کرتے رہے. کہا کہ اہم مسئلہ ہے, بات چیت جاری ہے, کسی چیز کو بلڈوز نہیں ہونے دیں گے, معاملہ افہام و تفہیم سے حل کریں گے. نہروں کے ایشوز کے اوپر سارا معاملہ ہے, اسے آئین اور قانون کے مطابق حل کیا جائے گا. وزیر قانون کے خطاب پر اپوزیشن ارکان جملے کستے رہے. نقطہ اعتراض پر وقت نہ ملنے پر اپوزیشن نے احتجاج کیا. قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے کہا سندھ کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں, ہم ملک پرست ہیں, پاکستان کھپے والی پارٹی ہیں. شبلی فراز نے خیبر پختونخوا میں بھی سینٹ انتخاب کرانے کا مطالبہ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اس کا جو سٹانس رہا ہے اس ایشو کے بارے میں وہ بڑا کنٹریڈکٹری ہے اور بڑا منافقانہ ہے. ہمیں پرواہ ہے سندھ کے عوام کی. یہ ہاؤس ایک ریزولوشن پاس کرے کہ وہاں جلد از جلد انتخابات ہونے چاہیے. جمعیت علماء اسلام اور اے این پی کے سینیٹرز بھی احتجاج میں شریک ہوئے. اپوزیشن ارکان نے پانی پر ڈاکہ نامنظور کے نعرے بھی لگائے.
وزیر اعلیٰ سندھ کا کسی قیمت پر نہروں کا منصوبہ نہ بدلنے دینے کا اعلان. نہروں کے مسئلے پر بات ہمارے ہاتھ سے نکلی تو دمادم مست قلندر ہوگا. ہر گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی عوام کی طاقت سے نہروں کا منصوبہ بننے نہیں دے گی. کینالز منصوبے کے خلاف احتجاج کرنا سندھ کا حق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کینالز کے ایشو پر ہم سب متحد رہیں. وزیر اعظم کو بھی نہروں کے معاملے پر نتائج کی سنگینی کا اندازہ ہے. سمجھے کہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو پھر تو ہم بھی کال دیں گے. ہم بھی سیاسی جماعت ہیں. ہر قسم کے احتجاج جانتے ہم نے پہلے بھی کیا. یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ کنال کے پروجیکٹس کو سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی طاقت کی وجہ سے، پاکستان کے لوگوں کی طاقت کی وجہ سے کبھی بننے نہیں دے گی. اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، احتجاج کریں، ضرور کریں. وہی کاز ہے جو میرا کاز ہے، جو سندھ کے لوگوں کا کاز ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کینال کے معاملے پہ سب ساتھ رہیں، اکٹھے رہیں. پروجیکٹ کا اپروول ایکنک میں نومبر سے رکا ہوا ہے. ایکنک نے اپروو نہیں کیا. ان کینالز کو روکنا ہے. اس لیے کیوں روکنا ہے؟ کوئی اس نہیں کہ پسند نہیں ہے کینال روکنا، اس لیے کہ یہ اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے، اس صوبے کی بہتری کے لیے نہیں ہے. اس وقت آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے ایڈیشنل نہروں کے لیے. بہت سمپل بات ہے. پرائم منسٹر صاحب انصاف سے کام کریں گے، مجھے پوری امید ہے. اس لیے کہ میں یہ کہوں گا نا کہ انہیں پتہ ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کے سب کو پتہ ہے. مراد علی شاہ سندھ کے کسانوں کی فکر کریں، پنجاب کے کسانوں کے لیے ان کے وارث موجود ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا رد عمل کہا کہ اس سال ریکارڈ گندم پیدا ہوئی. پنجاب کی خوشحالی دو صوبوں کے اعصاب پر سوار ہے. مراد علی شاہ سڑکیں بند کرنے والے مظاہرین کی حمایت کر رہے ہیں. انہیں گنڈا پور سے مختلف نظر آنا چاہیے. کینال تنازع پر پنجاب کے چند وزراء الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں. ایسے بیانات وفاق کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا اسما بخاری کے بیان پر رد عمل. کہا کہ رانا ثناء اللہ سے کینالز کے معاملے پر پھر بات ہوئی. کوشش ہے کہ مسئلے کا حل نکل آئے. پارٹی نے ہمیشہ یہی سٹانس رکھا ہے کہ یہ متنازع کینال نہ بنائے جائیں. پی ایم ایل این کے کچھ اسپوائلرز ہیں، وہ روزانہ الٹے سیدھے بیانات بھی دے رہے ہیں. کچھ ان کے وزراء بھی ہیں جو الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں اسپوائل ہوں، وہ کوئی گرم بات کریں، ہم اس پہ انہی کے فیلڈ میں کھیل کے ہم بھی کوئی غلط بات کریں، کوئی چیزیں مزید خراب ہوں. تو میں چاہتا ہوں، اپیل کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے، کچھ اسپوائلرز ان کو بڑے مؤدبانہ الفاظ میں ان کو سمجھائیں، ان کو اس معاملے کی سنجیدگی کا ان کو بتائیں. پی ایم ایل این کے سنجیدہ لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے. وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ نے نہروں کے منصوبے پر سندھ کے تحفظات دور کرنے کی ٹھان لی. پیپلز پارٹی کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو فون گھما دیا. راشد سومرو اور ایاز لطیف پلیجو کو مذاکرات کی پیشکش کی. دونوں رہنماؤں نے صاف کہہ دیا پہلے منصوبہ روکیں پھر بات آگے بڑھے گی. کینالز کا معاملہ حل کرانا ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ ڈٹ گئے. پیپلز پارٹی کے بعد دیگر کو بھی فون گھما دیا. رانا ثناء اللہ کا سب سے پہلے جے یو آئی کے سیکریٹری جنرل راشد سومرو سے رابطہ. کینالز کے معاملے پر مذاکرات کی پیشکش کر دی. راشد سومرو نے بھی صاف صاف کہہ دیا سندھ کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں، پہلے کینالز پر کام روکو پھر بات کریں گے. رانا ثناء اللہ نے قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو سے بھی رابطہ کیا. وفاق کے موقف سے آگاہ کیا. وزیر اعظم کا پیغام بھی سنا دیا. کہا نہروں کا مسئلہ گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. ایاز لطیف پلیجو نے بھی خوب بھڑاس نکالی. کہا کہ نہروں کے معاملے پر سندھ کے ساتھ شدید ناانصافی کی گئی. سندھ والوں کا موقف ایک ہے، پہلے کینالز کا منصوبہ بند کیا جائے. حکومت پانی کے مسئلے پر سنجیدہ نہیں ہے. اس وقت پینے کے لیے پانی دستیاب ہی نہیں ہے. سینیٹر شیری رحمان کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا کہ ہم ملگیر پارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، قومی مسئلے پر سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے. رہنما اے این پی ایمل ولی خان نے کہا کہ شرم سے کہہ رہا ہوں حکومتی پارٹی کورم کی نشاندہی کر رہی ہے. حکومت اور اپوزیشن مل کر قوم کو بیوقوف بنا رہی ہے. یہ نظام جمہوری نظام نہیں ہے. یہ پانی کا مسئلہ کیوں اس کی تقسیم متنازع پھر کر رہے ہیں؟ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ یہ مسئلے حل ہوں، گفت و شنید سے ہوں، لیکن دیر پیپلز پارٹی نے نہیں کی. یہ اچھی طرح کوئی سن لے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم مزاحمتی سیاست کریں، لیکن سب کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کو اچھی طرح ٹھوک بجا کے مزاحمتی سیاست کرنی آتی ہے. سینٹ میں سے ہم نے اس لیے ابھی واک آؤٹ کیا ہے کہ کوئی اس بات کو سن نہیں رہا تھا کہ سینٹ کے اندر حکومتی پارٹی پاکستان مسلم لیگ کورم کی نشاندہی کر رہی ہے.
اور لاٹھی بھی نہیں टूटेगी। बजट आ रहा है, कुछ लिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा और कुछ घसीट लिया जाएगा। बोले बिलावल भुट्टो की बातों में वजन है। पीपल्स पार्टी अहम मसाइल पर आवाज उठा रही है। जहाँ तक बात है तो किसी का बाप नहीं रोक सकता। मसले का हल इंशाल्लाह निकल आएगा जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे और सूबे के साथ पाकिस्तान का ही फायदा हो। सियासत होती है, बजट आ रहा है, उसमें सियासत जोड़ चोड़ होगी। कोई दे दिया जाएगा, कोई ले लिया जाएगा, कोई घसीट लिया जाएगा। जिन्होंने इमरान खान साहब को डिच कर दिए और अकेला तनाव छोड़ दी है और इक़्तिदार के मज़े भी लूट रहे हैं और पैसे भी बना रहे हैं और पुरज़मान है कुर्सियों के ऊपर भी। इशू बेस सियासत करी पीपल्स पार्टी, जो बहुत अच्छी चीज़ है और कंसेंसस पैदा करके हमने पाकिस्तान को निकालना है इस बहरान से। फजल रहमान साहब के साथ मेरा तो बहुत प्यार और इज़्ज़त का एहतराम का रिश्ता है, लेकिन वो इत्तेहाद करते हुए 100 दफ़ा सोचेंगे कि उन्होंने तो बहुत अपनी ईमानदारी दिखाई PTI के साथ। नहरों के मामले पर SIFC का इजलास अगले हफ्ते बुलाया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए सखावत और विरसा हुज़ैफा रहमान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा यह नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए नाजुक मरहला है, मामले को इफ़हाम तफ़हीम से हल करना होगा। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आइंदा हफ्ते मुलाकात मुतवक्की है, उसमें मसला भी हल हो जाएगा। मुज़ाकरात की जो बात राना सनाउल्लाह साहब ने परसों की थी और उसके बाद बैठने की बात जो है चेयरमैन बिलावल और वज़ीर आज़म साहब बैठेंगे, तो इन्हीं चीज़ों पर ही गौर किया जाएगा और ज़ाहिर कोशिश की जाएगी कि कोई ऐसा हल निकले जो दोनों के लिए विन विन पोजीशन हो। खुशहाली के लिए ही यानी सियासी जमातों को एक पेज पर होना ज़रूरी है। हम एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, अपना मौक़िफ़ ज़रूर सामने रखें और ठोस अंदाज में रखें और ठोक कर रखें। पीपल्स पार्टी और हमारा इत्तेहाद बड़ा मजबूत है, ना ये ख़त्म होगा। ये ज़ाहिर एक हसास मामला आ गया, इसको हसासियत से डील करना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमेरिका के साथ मौशी रवाबित और टैरिफ के हवाले से अहम बयान दे दिया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हम तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। जल्द ही एक सरकारी वफ़द अमरीका जाएगा। अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर मौशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। हम तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे, जल्द ही एक सरकारी वफद अमेरिका जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान से अमेरिका के मुआशी रवाबित बहुत अहम है, उन्हें फ़रोग़ देना चाहते हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने जरीदे को बताया कि पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। टैरिफ को छोड़कर दीगर रुकावटों को ख़त्म करने पर भी बातचीत जारी है ताकि अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खुल सकें। अमरीकी मसनूआत पर पाकिस्तान में कोई गैर ज़रूरी जांच पड़ताल या रुकावटें हैं तो उसका जायज़ा लेने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में अमरीकी फर्मों के सरमायाकारी को खुश आमदीद कहेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने इंटरव्यू में मज़ीद कहा कि खुसूसी तौर पर कानकुनी और मादनियात के नए शोबों में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। पाकिस्तान मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डालने का ख्वाहिशमंद है। तरक्की के सफर में सरमाए के हसूल के लिए आलमी मालियाती मंडियों से रजू करेंगे। IMF की फिर डू मोर की गर्दान। तरक्याती बजट से सूबाई तरक्याती मंसूबे ख़त्म करने की डिमांड रख दी। IMF ने कहा कि वफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई मंसूबों पर तरक्याती बजट खर्च न करे। ज़राए के मुताबिक वफाक को ये बताया गया है कि आइंदा बजट में 168 सूबाई तरक्याती मंसूबे वफाकी बजट से निकालने पर मजबूर है। सूबाई तरक्याती मंसूबों की लागत 1100 अरब रुपए है। वफाक 300 अरब रुपए खर्च कर चुका, जबकि दूसरी तरफ IMF ने मजीद खर्चे से रोक दिया। इन मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए वफाक को मजीद 800 अरब रुपए खर्च करना थे। CISS के तहत उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के दौर में न्यूक्लियर डिटरेंस के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में मुमताज़ स्कॉलर्स और माहिरीन की शिरकत। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी स्ट्रेटेजिक मसाइल पर मस्बत डायलॉग और पाकिस्तान का पॉलिसी नुक्ता नज़र पेश करना था। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी थे। गजा में इसराइली फ़ौज और यमन में अमरीकी फ़ौज के हमलों में मजीद 41 शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फ़ौजियों पर हमले की नई वीडियो जारी कर दी है। पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद अगला पोप कौन होगा, मुमकिन नाम सामने आ गए हैं। नए पोप के मुमकिन उम्मीदवारों में इटली के कार्डिनल पेट्रो पेरोलिन, घाना के कार्डिनल पीटर ट्रेक्सन, फिलिपाइन के कार्डिनल लुइस एंटोनियो टेगल शामिल हैं। हंगरी के कार्डिनल पीटर, यूक्रेन के कार्डिनल मैकुला पेचुक के नामों पर भी गौर मुतवक्के है। रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील बीमारी के बाद चंद रोज़ कबल ही सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे।
کھیل کے میدان سے خبر اور بات ہوگی پی ایس ایل کی، جس کے میچ میں ملتان سلطانز نے لاہور قلندرز کو 33 رن سے ہرا دیا ہے۔ 229 رنز ہدف کے تعاقب میں شاہین آفریدی 11 9 وکٹوں پر 195 رنز ہی بنا سکی۔ 27 رنز کی شاندار اننگز پر فاتح ٹیم کے یاسر خان میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ آج ملتان میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطان رات 8 بجے مد مقابل ہوں گے۔ 229 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف لاہور قلندرز کے بلے بازوں نے اننگز کی ابتدا میں فائر ورک کیا۔ جلد ہی ملتان سلطانز کے بالرز کے سامنے گرجتی توپیں خاموش ہو گئیں۔ فخر زمان کی پویلین واپسی سے لاہور قلندرز کے کیمپ میں سناٹا چھا گیا۔ ڈیرل مچل اور سیم بلنگز کی جوڑی بھی صورتحال میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکی۔ وقت گزرنے کے ساتھ شاہین آفریدی 11 کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ فتح کی منزل سے دور ان کا بوریا بستر گول ہو گیا۔ اس سے پہلے ملتان سلطانز نے اپنی باری پر 5 وکٹوں پر 228 رنز کا مجموعہ اسکور بورڈ پر سجایا۔ یاسر خان 87 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے۔ عثمان خان نے 39 اور محمد رضوان نے 32 رنز اسکور کیے۔ افتخار احمد 40 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ملتان کی پچ کراچی جیسی نہیں، پنڈی اور ملتان کی پچز نے واضح پیغام دیا ہے کہ کھل کر کھیلو۔ سابق کرکٹر تنویر احمد کی بول کے پروگرام کھیل کا جنون میں گفتگو، کہا ملتان نے 228 رنز بنائے، افتخار کی مہربانی سے اتنے رنز ہوئے۔ یاسر خان نے بتا دیا کہ ان کی جگہ ٹیم میں ہونی چاہیے، جبکہ فواد مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ٹاپ پرفارمر کو کپتان بنا دیا جاتا ہے اور جب سیکھتا ہے تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ پنڈی میں اور ملتان میں تو ایک چیز کلیئر نظر آ گئی کہ جو ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی ہے وہ پورا پریشر ڈال رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کراچی والی وکٹ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں 228 رن کم ہے، تقریباً 13 اوور میں 160 رن کر چکے تھے۔ یہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہربانی ہے افتخار کی، وہ 40 رن کر گیا 18-20 بولوں پہ، ورنہ یہ 228 رن بھی نہیں ہونے تھے۔ یاسر خان جس نے آج 87 سمتھنگ رن کی نہیں کھیلی، ٹھیک ہے، میری پاکستان کے سلیکٹر سے ریکویسٹ ہے، ایک اور پلیئر تیار ہو گیا ہے، اس کو کھلا لو۔ مسئلہ سارا یہ کپتان آپ بنتے ہیں ایک پروسیس کے تھرو۔ ہمارے یہاں یہ کہ جو ہمارا ٹاپ پرفارمر ہوتا ہے نا، پچھلے کئی سالوں سے آ رہا ہے، ہم اس کو کپتان بنا دیتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ ہمارے یہاں کپتان بن کے آدمی سیکھ رہا ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے کپتان پاکستان کی تاریخ میں آئے ہیں جنہوں نے سیکھا اور پھر بہتر بھی ہوئے۔ ہمارا یہ کہ جب تھوڑا سیکھ جاتا ہے تو ہم اسے فارغ بھی کر دیتے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ 10 میں کراچی کنگز کے بالر عامر جمال پر میچ فیس کا 5% جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق عامر جمال کوڈ آف کنڈکٹ کے لیول 1 کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار پائے، جس پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ عامر جمال نے گزشتہ روز ہونے والے میچ میں پشاور زلمی کے حسین طلعت کو آؤٹ کرنے کے بعد نامناسب اشارے اور جملے کسے تھے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ کے لیے بورڈ کے اعلیٰ حکام نے نام فائنل کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے موجودہ کوچ مائک ہیسن پی ایس ایل کے اختتام پر قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے عہدے پر فائز ہو جائیں گے۔ گزشتہ دنوں پی سی بی نے قومی کرکٹ ٹیم کے لیے مستقل ہیڈ کوچ کی تلاش کا عمل شروع کیا۔ ہفتے کے روز بورڈ نے عہدے کے لیے اشتہار جاری کیا تھا۔ نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے ہیسن کی بھی ٹیم کی کوچنگ کے فرائض بھی نبھا چکے ہیں۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے رات گئے جنا اسکوائر مری اور انڈر پاس کے منصوبے کا اچانک دورہ کیا ہے۔ انہیں منصوبے کی ترقی اور تکمیل کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انڈر پاس کی کھدائی تیز رفتاری سے جاری ہے۔ وزیر داخلہ کی ہدایت پر منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کر لیا جائے گا۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے کہا ہے کہ جنا اسکوائر مری روڈ انڈر پاس کی تکمیل سے اسلام آباد میں ٹریفک نظام بہتر ہوگا اور منصوبہ مقررہ وقت میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اور اندرون سندھ کچا آم بازاروں میں فروخت کے لیے آ گیا ہے۔ کچے آم سے مختلف اقسام کی چٹنیاں اور اچار بنایا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے ہمارے نمائندے شاہد علی کی یہ رپورٹ۔ آم پھلوں کا بادشاہ اور سب کا پسندیدہ پھل ہے۔ ان دنوں کچا آم یعنی کیری مارکیٹ میں آ گئی ہے۔ کیری سے چٹنی اور اچار بنتا ہے۔ اس کا شربت کسی کو لو لگنے کی صورت میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس سے گرمی دور ہو جاتی ہے۔ شربت بنا کے پیتے ہیں، چٹنی بنا کے کھاتے ہیں۔ چٹنی بنتی ہے، اچار بنتا ہے، اور اس کا وہ پانی بنتا ہے جو لو لگی ہوئی ہوگی کسی کے لیے، اس کے لیے بہت فائدے مند ہے لو کے لیے۔ تو اس کا اچار بڑا زبردست ڈالا جاتا ہے، اور سندھ کا اچار جو ہے بڑا مشہور ہے۔ شہری کہتے ہیں سندھ کا اچار بڑا مشہور ہے، جو پوری دنیا میں اپنی خاص شہرت رکھتا ہے۔ بیٹے کے قاتل کی تلاش، قانون اور انصاف سے مایوس باپ کی پورے نظام سے جنگ، ایکشن اور تھرل سے بھرپور مووی بیرنز کو کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ فلم جون میں ریلیز کی جائے گی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔